حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جن کے والد صاحب ایک بت تراش تھے، یعنی کہ بت بناتے تھے وہ، اور نہ ہی وہ مسلمان تھے۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتی ہوئی چلتی ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود ایک جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ تو پہلے کچھ اس قصے پہ روشنی ڈالیں گے، پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان توحید کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پہ رکھا، یعنی کہ جو بادشاہ تاج پہنتے ہیں آج کے دور میں اور پہلے کے دور میں، تو سب سے پہلے دنیا میں اس شخص نے ہی اپنے سر پہ ایک تاج سجایا تھا، بادشاہی کا تاج۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا، یعنی کہ پوجا کراتا تھا، اور ان کے دربار میں نجومی بکثرت سے موجود تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ تو نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند، یعنی کہ ایک بچہ ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کا زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں گے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو اللہ نے لکھ دیا تو وہ تو ہونا ہی ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ نے روزانہ دودھ پلانا شروع کر دیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس تک کی عمر تک ان کو دودھ پلایا، وہاں پر اس غار میں رہے وہ، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 17 برس تک اسی غار میں رہے۔ اب یہ دور نمرود کا تھا۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا، وہاں کے لوگ کس طریقے سے گمراہ ہوئے تھے، تو پہلے ہم اس بارے میں جانیں گے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرا یا مشتری، یہ سیاروں کے نام ہیں، ستاروں کے نام ہیں، کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگوں، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ یعنی ان لوگوں کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت ڈالنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوب جانے والوں میں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند دیکھا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ستارہ ڈوب گیا وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ چاند کی پرستش بھی کرتے تھے، تو چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر ان سے سوال کیا۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، یعنی کہ وہ بھی چاند غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی کہ ان لوگوں کو کہا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہو جاتا اور جو ڈوبنے والا ہے اس کو اپنا رب مان لیتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا، کیونکہ اس دور میں کچھ لوگ چمکتے دمکتے سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، تو فرمانے لگے ان سب سے بڑا تو یہ ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی کہ ستارے سے بڑا، چاند سے بڑا، اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ سورج ہے، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہو گیا ہوں جن کو تم خدا مانتے ہو اور خدا کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو۔ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہو گیا ہوں اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد ہوں اور پجاری بن کر رہوں گا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو
इनडायरेक्टली ये पैगाम पहुंचाया कि आप सूरज, चांद, सितारे इन सब चीज़ों को पूछ रहे हो, ये तो सब एक टाइम के बाद फना हो जाता है। जैसे कि रात होते ही सूरज गुरूब हो जाएगा, सुबह होने से पहले चांद गुरूब हो जाएगा और सुबह होने के बाद सितारे भी गायब हो जाते हैं। तो मैं इनको अपना रब नहीं मानता, मैं उसे अपना रब मानता हूँ जिसने ये पूरी कायनात बनाई, जिसने चांद, सूरज और सितारे बनाए। मैं उसको वाहिद अपना खुदा मानता हूँ और ऐलान तौहीद करता हूँ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी तो आपने फरमाया कि तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ते हो, इस खुदा ने तो मुझे हिदायत दी है और मैं तुम्हारे झूठे माबूदों से बिल्कुल नहीं डरता। सुन लो, बग़ैर मेरे रब के यानी अल्लाह के सिवा मैं किसी से भी नहीं डरता। तुम लोग और तुम्हारे देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रब हर चीज़ को जानता है। क्या तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे? इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया, बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। फिर जब चांद चमकता देखा, बोले उसे मेरा रब बताते हो। फिर जब वो भी डूब गया, कहने लगे मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो मैं भी उन्हीं गुमराहों में से हो जाता। फिर जब सूरज जगमगाता देखा, बोले इसे मेरा रब कहते हो, ये तो उन सब से बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया, कहा ए कौम, मैं बेजार हूँ उन चीज़ों से जिन्हें तुम शिर्क ठहराते हो। मैंने अपना मुँह इसकी तरफ किया है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, एक उसी का होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यानी कि जिसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं, मैं उन्हीं को अपना खुदा मानता हूँ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। दर्स हिदायत गौर कीजिए कि कितना दिलकश तर्ज़ बयां है, किस कदर मौसर तरीका है। ना कोई सख्त कलामी की है, ना किसी की दिल आज़ारी, ना किसी के जज्बात को ठेस लगाकर उसको गुस्सा दिलाना है। बस अपने मकसद को नहायत ही एहसन तरीके से खूबसूरत अंदाज में उनके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश कर दिया। हमारे सख्त गो और तल्ख ज़बान मुकर्ररीन के लिए इसमें बहुत बड़ी हिदायत है। यानी कि हमें किसी को ईमान की दावत देनी है तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ रखना है, क्योंकि हम किसी को भी इस्लाम की तरफ ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं ला सकते। आपका अंदाज़ बयां ही ऐसा होना चाहिए कि इंसान आपकी अंदाज़ बयां को देख के, आपकी इस्लाम की खूबसूरती को देख के उस तरफ आ जाए।